قابل قدر سامعین اکرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ جادو کرنے اور کروانے والے کا پتہ کیسے چلے۔ جادو کرنے اور کروانے والے کا پتہ کیسے چلے کہ کس انسان نے میرے اوپر جادو کروایا ہے۔ ہم اسی طرح جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پوشیدہ طور پہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو حساب و کتاب کرتے ہیں، اور پھر وہ ماں کا نام پوچھتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ پہ فلاں نے جادو کیا، اور پھر اسی طرح جو ہے فلاں آدمی اس کا فلاں نام ہے۔ تو یہ جو بتانا ہے، فرمایا جب وہ بتا دیتا ہے کسی کا نام، تو پھر اس آدمی کے درمیان اور جس پہ کوئی جادو کیا جاتا ہے اس کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، فرمایا یہ جادوگروں جیسا طریقہ کار ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ۔ فرمایا کہ وہ سیکھتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ کہ بین المرء وزوجی، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنے والی چیزیں، یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے والی چیزیں سیکھتے تھے۔ ہاروت ماروت یہ دو فرشتے تھے جن سے جادو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو بتایا۔ تو یہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو سیکھتے تھے نا، وہ میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کرنا سیکھتے تھے۔ اب آپ کسی کے بارے میں کسی کو بتائیں گے کہ فلاں نے کیا، تو اب اس آدمی کے درمیان اور جس کے اوپر جادو کروایا گیا ہے اس آدمی کے درمیان توڑ پیدا ہوگا، لیکن اس آدمی نے کیا ہی نہیں۔ تو جب اس کے بارے میں بتا دیا گیا تو اس کے انسان کے دل میں بغض، عداوت اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ طریقہ علاج شرعاً جائز نہیں ہے کہ کسی انسان کے اوپر بغیر تحقیق کے بہتان لگانا اور کسی انسان کی بات پہ یقین کر کے اس کی آبروریزی کرنا۔ تو اس طرح یعنی کہ اس علاج میں جو کاہن جو اس طرح بتاتے ہیں تو شرعاً یہ سخت قسم کا گناہ ہے، اور یہ انسان خود جادوگر ہے، اور جادوگر سے علاج کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جادو کرنا گندگی ہے، اور قرآن ایک عظیم نعمت ہے، اور اس کا علاج قرآن حدیث میں آتا ہے کہ کس طرح آپ نے علاج کیا ہے۔ پھر اس میں سب سے بڑی بات، ہم کو قرآن حدیث کے اوپر یقین نہیں ہے، اور ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو بالکل جاہل ہیں، اور جن کے جناب بال بڑے ہوئے، کپڑے گندے، اور جناب جسم سے بدبو آ رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان بڑا پہنچا، کیونکہ جادو تو گندگی سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تو علاج ہوتا ہے قرآن حدیث میں، اور نَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے قرآن میں سے کچھ آیتیں ایسی نازل کی جو مومنوں کے لیے شفاء و رحمہ اور رحمت ہیں۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کہہ دو ایمان والوں کو کہ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ عَلَيْهِمْ عَمًى، وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ان کے کانوں میں کیلیں، ان کی آنکھوں میں اندھا پن ہے۔ تو یہ تو قرآن اور حدیث کے اندر جادو بر حق ہے، اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح نظر بر حق ہے، اس کے اندر قرآن حدیث کے اندر کر دیا، اور اسے جناتی بیماریاں بر حق ہیں، ان کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ، ایوب نے اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے چھوا سا تکلیف دی۔ تو یہ بیماریاں حق ہیں، لیکن اس کا علاج بھی اللہ نے قرآن حدیث میں ظاہر کیا ہے۔ ہم اس علاج کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور ان جاہل لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہیں علم نہیں، اور پھر اگر کوئی عالم کوئی چیز بتاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار اس سے کرنے سے کیا ہوگا۔ تو کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ بالکل الحمدللہ جیسے انسان کا علاج ہوتا ہے، اس کے علاوہ علاج ہی نہیں جو اللہ نے قرآن حدیث کے اندر رکھا ہے۔ اب اس میں جس وقت انسان کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور وہ غیب کی خبر بتاتا ہے، تو اللہ نے اس علم نجوم کے پاس جانے والے کے بارے میں اللہ نے منع فرمایا کہ غیب کی خبر صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے، اور کاہن کے پاس تم نہ جاؤ۔ اب اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کیا گیا تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک دعا مانگتے رہے ہیں۔ 6 مہینے تک آپ نے دعا مانگی ہے، اور روز آپ رات کو سوتے وقت دعا مانگتے، اور جب 6 مہینے گزرے تو ایک رات آپ کو خواب میں ایک فرشتہ سر کی طرف اور دوسرا فرشتہ پاؤں کی طرف آیا، اور ایک کہنے لگا اس نبی پہ کیا ہوا، دوسرا کہنے لگا اس پہ جادو کیا گیا۔ فرمایا کس نے کیا؟ فرمایا لبید بن عاصم نے کیا، اور زروان نامے کنویں کے اندر اس کو دفن کیا۔ تو یہ ساری کیفیت بتائی، تو بتانے کے بعد سورۃ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے تو جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی۔ نبی کی خواب وہی ہوتی ہے، تو اس طرح سورۃ فلق اور سورۃ الناس کا نزول ہوا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، جب صبح آپ اٹھے تو فرمایا کہ عائشہ اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا اس طرح دو فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے یہ بتا دیا۔ فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ جنہوں نے آپ کے اوپر جادو کیا ان کو کٹہرے میں لائیں، انہیں سزا دیں۔ فرمایا عائشہ میں نہیں چاہتا کہ امت کے اندر فتنہ ہو، اللہ نے میرا مسئلہ حل فرما دیا۔ تو پھر آپ نے حضرت کچھ صحابیوں کو بھیجا وہاں پہ کنویں کے اوپر، تو وہ وہاں سے جادو نکال کے لائے اور اوپر سے زائل کیا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، اور آپ کو اس بیماری سے اللہ نے نجات دی۔ اب یہی طریقہ اس امت کے اندر ہے کہ جب آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے تو آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگنے میں ایک تو نفلی عبادت کے اندر اور فرضی عبادت کے اندر آپ نے
اس کو دعا کو مانگنا ہے کہ اے اللہ میں جس بیماری مبتلا ہو چکا ہوں اس کا علاج میرے اوپر ظاہر کر دے اور مجھے بتا دے کہ یہ کام کس نے کیا ہے. تو اس طرح کرنے سے آپ کے اوپر وہ چیز ظاہر ہوگی. اور پھر اس کا طریقہ علاج یہ ہے کہ آپ اگر جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا فرض اور نفلی عبادت کے بعد اور تہجد کی نماز کے بعد، یعنی اگر نصیب ہو جاتا ہے صبح کو اٹھنا تو تہجد کی نماز میں وہ دعا اللہ سے مانگے. اور اس میں یہ 2 آیتیں ہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ایک یہ آیت ہے سورۃ بقرہ کے اندر، یہ چوتھے رکوع کے اندر تقریباً تیسری چوتھی آیت ہے. اور اسی طرح سورۃ اللقمان کے اندر یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ آیت ہے. تو ہمیں ان دونوں آیتوں کا آپ ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ قالوا سبحانک کا کہنے لگے تو تیری ذات پاک ہے اللہ، ہمیں علم نہیں ہے مگر جتنا آپ ہمیں سکھا دیں. تو اللہ ہی سکھانے والے ہیں، اللہ ہی علم دینے والے ہیں. تو وہ الحمدللہ اس آیت کی تفسیر ہوتی ہے، کوئی چیز نظر آتی ہے. اسی طرح وہ دوسری آیت کے اندر ہے کہ اے میرے بیٹے اللہ اگر چاہیں تو زمین کے اندر کی کوئی چیز ہو یا آسمانوں کی بلندیاں میں تو اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہیں تو اللہ نہایت ہی باریک بین ہے، اللہ اس کو ظاہر کر کے رہتے ہیں. یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ ہے. تو اگر کسی کے اوپر ایسا مسئلہ ہے تو وہ ان آیتوں کو 40 دفعہ یا 41 دفعہ عشاء کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے. اور تہجد کی نماز میں سب سے بہتر ہے تہجد کی نماز میں پڑھے اگر نصیب ہوتی ہے، نہیں تو عشاء کی نماز میں پڑھ لے. تو پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگے کہ اللہ اس چیز کو ظاہر کر دے. اگر وہ چیز دفن کی ہوگی یا کسی بھی شکل میں ہوگی تو الحمدللہ وہ آدمی جس نے کیا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں اللہ اس کو ظاہر کر دیں گے اور اس کا علاج بھی اللہ آپ کے اوپر ظاہر کر دیں گے. یہ تقریباً عمل ہے 7 دن کریں، اگر سامنے نہیں نظر آ رہا پھر 7 دن کریں. اس طرح ہفتے کا عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ 3 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ اس طرح کرنے سے الحمدللہ یہ آپ کی چیز ظاہر ہو جائے گی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے تک دعا مانگی ہے. اس طرح بعض اوقات اگر لیٹ بھی ہو جائے تو آپ پریشان نہ ہوں، لیکن عنقریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیں گے. آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.